دین خدا کی نصرت کے لیے نمائندگان الہی، حجتہائے الہی، ان کی نصرت کرنی ہوتی ہے، تب آپ کی نصرت اور آپ کی مدد صحیح ہوتی ہے، درست ہوتی ہے۔ اس کی عوض خداوند متعال پھر ثواب اور پاداش عنایت فرماتا ہے۔ اگر اہل بیت اور انبیاء نمائندگان الہی کی جو ہے اطاعت میں نہ ہو تو آپ کی نصرت، آپ کی مدد خداوند متعال انہیں قبول نہیں فرماتا۔ تو لہذا ہماری عزاداری جو ہم آقا عبداللہ حسین کی یاد میں یا اہل بیت کی یاد میں بپا کرتے ہیں، اس میں بھی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ نصرت ہو آقا عبداللہ حسین کی، دین کی۔ اور جب آپ حسین کی مدد کرنی ہے تو آقا عبداللہ حسین کا کوئی الگ برنامہ نہیں ہے، باقی ائمہ سے جدا کوئی الگ پروگرام نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ فی الحال جو ہے باقی 11 اماموں کو رہنے دیں، فی الحال میں امام حسین کی نصرت کرنا ہے۔ یہ ائمہ الگ الگ سے آپ سے نصرت کا تقاضا نہیں کرتے، ایک مقصد کے لیے ہر زمانے میں جو بھی امام ہوگا اس کی نصرت کرنی ہے اور فائدہ ہمارا اپنا ہے۔ ہمارا دین بچے گا، ہمارا ایمان بچے گا، ہمارا عقیدہ بچے گا، ہمارے اعمال قبول ہو جائیں گے خداوند متعال کی بارگاہ میں، اور ہم اپنی سعادت ابدی کو حاصل کر لیں گے۔ یہ ہمارا فائدہ ہے۔ اگرچہ ظاہراً آپ جا رہے ہیں، جان دے رہے ہیں، مال دے رہے ہیں دین کے لیے، اہل بیت کے لیے، لیکن فائدہ ہمارا اپنا ہوتا ہے۔ تو لہذا آپ کی عزاداری مقصد نہیں ہونی چاہیے بلکہ وسیلہ ہونا چاہیے، تربیت کا وسیلہ ہو، خود سازی کا وسیلہ ہو، معاشرہ سازی کے لیے وسیلہ ہو، بیداری کے لیے وسیلہ ہو، اخلاص کے لیے وسیلہ ہو۔ عزاداری کو مقصد نہ بنائیں کہ ہم نے فرض عزاداری کرنی ہے، اس کے کسی نتیجے جانے کوئی غرض نہیں۔ یہ پھر عزاداری جو خود مقدس ہدف بن جاتی ہے وہ انسان کو کسی منزل پہ، کسی مقام پہ نہیں پہنچا سکتی۔ عزاداری صرف وسیلہ رہے، عزاداری ہدف نہ بنے، عزاداری ذریعہ رہے۔ زینہ بزینہ، قدم بقدم ہم مقصد کی طرف بڑھیں۔ نماز اسی طرح سے ہے، روزے اسی طرح سے ہیں۔ اگر نماز کو ہی ہدف بنا دے، منہائے منازل جو خداوند متعال نے نماز گزاروں کے لیے جس مقصد کے لیے نماز کو فرض کیا، اطاعت الہیہ میں ہونی چاہیے اور اپنی سعادت کے لیے ہونی چاہیے، قربت اللہ ہونی چاہیے۔ ان چیزوں کو چھوڑ کر اگر بس میں نماز پڑھنی ہے، چاہے وہ جس کے لیے بھی ہو، وہ نماز بیکار ہو جائے گی۔ اسی طرح سے بہت سارے اعمال ہوتے ہیں ہمارے پاس۔ عزاداری اسی طرح سے دنیا وسیلہ ہے، جس طرح آپ کی اعضاء و جوارح وسیلے ہوتے ہیں آپ کے لیے اچھے مقاصد کے لیے، کھانا پینا بھی ایک وسیلہ ہوتا ہے، ذریعہ ہوتا ہے کہ تاکہ آپ کی جان میں آپ کا رمق باقی رہے، آپ کے بدن میں توانائی رہے، طاقت رہے، تاکہ آپ اچھے اچھے کام کر سکیں۔ آنکھیں ذریعہ ہیں، وسیلہ ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے تمام اعضاء و جوارح، عقل ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے تاکہ ہم معارف حاصل کر سکیں، پہچان سکیں خالق کو، جو ہے ہم معرفت حاصل کر سکیں اپنے مبدأ کے سلسلے میں، اپنے معاد کے سلسلے میں، اپنی رسالت کے سلسلے میں کہ میں کہاں سے آیا ہوں تو مجھے کیا کرنا ہے اور مجھے کہاں جانا ہے، میں کیوں آیا ہوں۔ ان چیزوں کے سمجھنے کے لیے عقل وسیلہ ہے، عقل ایک جو ہے ذریعہ ہے۔ اسی طرح ہر چیز، تو عزاداری بھی ایک ذریعہ ہے کسی بہتر مقصد تک جانے کے لیے۔ اسی عزاداری کے اندر رونا ایک سبب ہے، ایک وسیلہ ہے۔ اسی میں آپ کی نظری تمام چیزیں، مسائل جو آپ بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں مجالس آقا عبداللہ حسین، سب وسیلہ ہے بہتر مقاصد کے لیے، بہتر اہداف کے لیے۔ تو لہذا آقا عبداللہ حسین کے اہداف کو اور آقا عبداللہ حسین کے افکار کو عملی جامہ پہنانا مقصد عزاداری ہونی چاہیے۔ آقا عبداللہ حسین اپنی قربانی سے، اپنی کربلا سے، اپنے عاشورہ سے، اپنے مقدرات عصمت کی اسیری سے، اپنے
بچوں کی شہادتوں سے، جوانوں کی قربانی سے کیا لینا چاہتے تھے، وہی ہماری عزاداری کا مقصد ہونا چاہیے۔ جس مقصد کے لیے قربانی دی ہم اسی مقصد کے لیے عزاداری کریں۔ آقا عبداللہ حسین اپنے پیغام بیان کیے ہیں اور واضح طور پہ بیان کیے ہیں، سب کو معلوم ہے۔ جیسا کہ مدینے سے نکلتے ہوئے فرمایا کہ اریدو ان آمر بالمعروف ونہی عن المنکر، یہ مقصد آقا عبداللہ حسین ہے۔ اس طرح انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان الحق لا یعمل به وان الباطل لا یتناہى عنہ، دیکھ رہے ہیں کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا، باطل سے روکا نہیں گیا، یہ میرا ہدف ہے۔ وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي، نانا کی سیرت کو زندہ کرنا ہے، سنت نبوی، سنت پیغمبر اسلام، اور اسی طرح سیرت علوی کو زندہ کرنا ہے، یہ آقا عبداللہ حسین کا مقاصد ہے۔ انہوں نے فرمایا آقا عبداللہ حسین نے کہ علی السلام اذا ولیت ذراعا سیدی، اگر دین اسلام کا حاکم یزید جیسا فاسق و فاجر شخص ہو جاتا ہے تو اسلام کا خدا حافظ ہے۔ یہ پیغام ہماری عزاداری بھی یزیدیت کے خلاف ہونی چاہیے، جس طرح قیام حسینی یزیدیت کے خلاف تھا۔ ہماری عزاداری اس لیے ہو، عزاداریوں میں ہم یزیدیت کی مخالفت کا پیغام دیں اور لوگ بھی قبول کریں اور قیام کریں، قبول نہ کریں، کہیں بھی کسی بھی جگہ کسی بھی سرزمین پہ یزیدیت کو قبول نہ کریں، غیر اسلامی حاکمیت کو قبول نہ کریں، غیر شرعی نظام کو قبول نہ کریں، ظالمانہ نظام کو قبول نہ کریں۔ پیغمبر عبداللہ حسین آقا عبداللہ حسین نے فرمایا کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیاسیف خزینی، کہ اگر دین مبین اسلام کی بقا میرے قتل کے بغیر، میری شہادت کے بغیر، میری قربانی کے بغیر باقی نہیں رہتا تو پھر اے تلواروں آ جاؤ لے لو۔ یہ پیغام ہے، عزاداری اسی مقصد کے لیے ہونی چاہیے۔ تمام نوجوان جو سینہ زنی کرتے ہیں، پیغام ان کا یہ ہونا چاہیے کہ ہم سینہ زنی کس لیے کرتے ہیں، ہم مقصد آقا عبداللہ حسین کے لیے کہ اگر دین کے لیے ضرورت پڑے تو ہماری جانیں حاضر ہیں، جس طرح آقا عبداللہ حسین فرمایا کہ میری جان حاضر ہے، اسی طرح ہونی چاہیے۔ آقا علی اکبر کو تیار کیا آقا عبداللہ حسین نے اور فرمایا تقدم بنیا، بیٹا جاؤ میدان میں۔ تمام باپوں کے لیے یہ پیغام ہے آقا عبداللہ حسین کا کہ اگر دین کے لیے ضرورت پڑے تو اپنے جوانوں کو گھروں میں روکے نہ رکھیں، اپنے جوانوں کو، اپنے بیٹوں کو چھپائے نہ رکھیں، لے آئیں گھروں سے باہر سے۔ آقا عبداللہ حسین نے نکال کے لایا، حتیٰ شیرخوار بچوں کو گھروں سے نکالیں۔ پیغام حسینی ہے، عزاداری اس مقصد کے لیے ہونی۔ آپ دنیا والوں کو بتا دیں گے کہ ہمارے شیرخوار بچے بھی حاضر ہیں، چونکہ علی اصغر نے بتا دیا ہے ہمیں۔ آقا عبداللہ حسین نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ دیکھیں میں ششماہی کو لے کے آتا ہوں۔ حتیٰ تاریخ عاشورہ میں سیرت شدہ بچے بھی ہیں جو اسلام میں شہید ہوئے، حاملہ خواتین کے شکم میں بچے شہید ہو گئے ہیں اسی راہ اسیری میں۔ تاریخ میں بات کا ذکر ہے، تاریخ نے لکھا، اب تحقیق اپنی جگہ باقی ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ محسن ابن حسین ابن علی علیہ السلام کسی ایک خاتون سے حاملہ تھی، راستے میں شہید ہو گئی۔ حتیٰ یہ پیغام یہ ہے، سیدہ کائنات نے بھی یہی پیغام دیا ہے کہ اگر خواتین کے شکم میں بچے بھی ہیں وہ بھی حاضر ہو جائیں۔ دین کی بقا بہت ضروری ہے آخری حد تک، یعنی کہ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ۔ پیغام حسینی یہ ہے، خلاصہ پیغام حسینی یہ ہے، انقلاب عاشورہ کا خلاصہ یہی ہے کہ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، کہ اسلام جو ہے وہ بالاترین ہے، اسلام ہر چیز سے بالاتر ہے، اس سے بالاتر کوئی چیز نہیں، نہ نبی نہ امام۔ حتیٰ انبیاء بھی اسی دین پہ قربان ہوں گے، ائمہ بھی اسی دین پہ قربان ہو جائیں گے، جیسا کہ سینکڑوں انبیاء، ہزاروں انبیاء اسی راہ میں قربان ہوئے، راہ دین میں، راہ اسلام میں، راہ خدا میں، اور ائمہ اطہار اسی راہ میں شہید ہوئے، قربان ہوئے۔ آقا امیر المومنین اسی راہ میں قربان ہوئے، شہید ہوئے۔ آقا امام حسن اسی راہ میں، آقا امام حسین اسی راہ میں۔ شہداء کربلا پیغام یہ ہے، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ،
جیسا کہ امام راغب نے فرمایا، خلاصے قیام عاشورہ یہ ہے کہ اسلام پہ ہر چیز قربان ہو سکتی ہے، لیکن اسلام کو کسی بھی چیز پہ قربان نہیں کیا جا سکتا۔ عزاداری کا ہدف یہی ہونا چاہیے، عزاداری کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم نکلتے ہیں اپنی جانوں کو لے کر، اپنے بیٹوں کو لے کر، اپنی بیٹیوں کو لے کر، اپنے شیرخواروں کو لے کر ہم نکلتے ہیں۔ جلوس میں یہی ہوتا ہے، خواتین نکلتی ہیں، جوان نکلتے ہیں، بچے نکلتے ہیں، شیرخوار نکلتے ہیں، ماؤں کی گود میں ہے۔ یعنی جی ایک طرح کا مباہلے کا منظر ہے یہ کہ ہم نکلتے ہیں جن کے لیے کسی کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اسلام پہ ہر چیز قربان ہو سکتی ہے۔ دولت خرچ ہو رہی ہے، عزاداری میں آپ دیکھ رہے ہیں دولت خرچ ہو رہی ہے، سرمایہ اس پہ خرچ ہو رہا ہے، ٹائم اس پہ لگا رہے ہیں، اور ہم بوڑھے بچے جوان خواتین سرما سب شامل ہیں۔ تو پیغام یہی ہے کہ ہر چیز اسلام پہ قربان ہو سکتی ہے، اسلام کو ہم کسی چیز پہ قربان نہیں کریں گے۔ تبرکات کا، نذورات کا فلسفہ یہی ہو سکتا ہے کہ اسلام کو دولت پہ ہم جو ہے قربان نہیں کریں گے، دولت کو اسلام پہ قربان کریں گے۔ آپ اپنے آرامش کو چھوڑ کر، اپنے بستر کو چھوڑ کر، اپنے گھر کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں مجالس آقا عبداللہ حسین کی اجازت۔ پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے ٹائم کو، اپنے وقت کو، اپنے گھر کو، اپنے آرام کو اسلام پہ قربان کر دیں گے۔ اسلام کو اپنے آرامش پہ ہم فدا نہیں کر سکتے۔ پیغام یہی ہے، خلاصہ یہ قیام آقا عبداللہ حسین یہی ہے کہ ہر چیز قربان ہو سکتی ہے اسلام پہ، لیکن اسلام کو کسی بھی چیز پہ قربان نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ نہیں کیا عبداللہ حسین نے۔ نہ آقا ابوالفضل عباس کو بچانے کے لیے اسلام کو قربان کیا، نہ اپنے شیرخوار کو بچانے کے لیے قربان کیا، حتیٰ کہ اپنی زینب کی چادر کو بچانے کے لیے بھی اسلام کو قربان نہیں کیا، حتیٰ کہ اپنی لاڈلی بچی کی خاطر بھی اسلام قبول نہیں کیا کہ اسیر ہو جائیں اسیر، تماشے کھائیں، لیکن اسلام کو قربان نہیں کریں گے۔ پیغام حسینی یہی ہے کہ درباروں میں جانا وہ بھی مقدرات عصمت کا، دختران رسول، دختران اہل بیت کا، درباروں میں جانا وہ بھی شرابی کے دربار میں معنی رکھتا ہے۔ آقا عبداللہ حسین کا پیغام یہ ہے، سیدہ زینب کا پیغام یہ ہے، آقا امام سجاد کا پیغام یہ ہے کہ یہ سب کچھ اسلام پہ قربان، حتیٰ آبرو، حتیٰ کہ اپنی عزت اسلام پہ ہم قربان کر دیں گے، لیکن اسلام کو بچائیں گے تا قیامت آنے والے نسلوں کے لیے۔ بندوں کی ہدایت، بندوں کی سعادت انتہائی ضروری ہے، خدا کا دین انتہائی ضروری ہے، روئے زمین پہ خدا کی حکومت کا قائم کرنا اہل بیت کے ہاتھوں سے، آقا امام زمان کے ہاتھوں، ان کے ظہور کے ذریعے ضروری ہے۔ لہذا اس مقصد کے لیے ہر چیز قربان ہو سکتی ہے، بھلے شبیہ پیغمبر کوئی جوان کیوں نہ ہو، خود پیغمبر قربان ہو سکتے ہیں، شبیہ پیغمبر بھی قربان ہو سکتے ہیں دین مبین اسلام۔ یہ پیغام ہے، تو لہذا ہماری عزاداری بھی اسی مقصد کے لیے ہونی چاہیے۔ یہی مقصدیت ہے عزاداریوں میں، ہماری جماعت میں، ہمارے جلوسوں میں، ہماری نماز جمعہ میں، ان سب میں یہی مقصد ہونا چاہیے۔ یہی مقصدیت اسلام کو کامیابی کی طرف لے جائے گی، اسلام کو سربلندی کی طرف، امت اسلامیہ کو سربلندی کی طرف لے جائے گی۔ اگر مقصدوں صرف عزاداری ہو، اپنی مختصر دنیاوی مادی حاجتوں کو مد نظر رکھ کر عزاداری کی جائے، کریں بے شک، آپ جزوی طور پر اپنے گھروں میں ختمے رکھیں، عزاداری رکھیں، روزہ خوانی رکھیں، آپ انہیں کچھ جو ہے حضورات پیش کریں کہ ہماری یہ حاجت ہے، اس مقصد کے لیے جو ہے روزہ ابوالفضل پڑھیں، روزہ علی اصغر پڑھیں، لیکن اسے مقصد نہ بنائیں۔ مقصد ان میں بھی دین مبین اسلام کی سربلندی ہونی چاہیے، پیغام اہل بیت آگے پہنچانا مقصد ہونا چاہیے،
نہایت افسوس ہے کہ جہاں پہ بلاتے ہیں علماء کو بھی بلاتے ہیں، دستوں کو بھی بلاتے ہیں، پھر آ کر ایک پرچی دے دیتے ہیں کہ آپ 5 منٹ صرف مسائل پڑھیں، تقریر نہ کریں. یعنی کہ ہماری چھوٹی سی حاجت ہے کہ مثال انہوں نے مختصر مدرس کر کے جانا، مجھے آگے تقریروں سے، پیغامات سے، تعلیمات سے کوئی سروکار نہیں ہے. یہ چیز غلط ہے. آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی اگر تعلیمات کامیاب تو آپ کی بہتر آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی. لہذا عزاداری اس عظیم ہدف تک پہنچانے کے لیے مقدمہ ہے. خطبہ غدیریہ میں سے عرض کی آپ کے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ہر حاضر شخص، ہر غائب شخص تک ہمارا پیغام پہنچا دیں، ہر والد اپنے بیٹوں تک ہمارا پیغام پہنچا دیں الی یوم القیامہ، تا قیامت یہ سلسلہ جاری رہے. یہ عزاداری اس کی ایک شکل ہے کہ ہم یہ عزاداری تا قیامت کریں گے تاکہ ہر باپ کی طرف سے بیٹوں کو آقا عبداللہ حسین کا پیغام پہنچے، ہر باپ کی طرف سے بیٹوں کو، ہر حاضر شخص کی طرف سے غائبین کو پیغام پیغمبر اسلام، پیغام ولایت امیر المؤمنین اور پیغام آقا عبداللہ حسین پہنچے. یہ اس پیغام رسانی کا ایک ذریعہ ہے، شکل ہے یہ کہ جو سب کی دوش پہ پیغمبر اسلام نے رکھ دیا، آقا امیر المؤمنین نے رکھ دیا کہ ہمارا پیغام تا قیامت ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیٹوں تک پہنچا دیں. یہ اس کی ایک بہترین شکل ہے. لہذا باپ بھی جمع ہو جائیں، بیٹے بھی جمع. باپ بیٹوں کو لے کر آئیں، اس لیے لے کر آئیں کہ وہ جو پیغام رسانی کی ذمہ داری میری گردن پہ رکھ دی پیغمبر اسلام نے، غلام امیر المومنین نے، وہ میں ادا کرنے لے کے جا رہا ہوں. ہم سب کی طرف سے مجلس آقا عبداللہ حسین میں یہ پیغام پہنچایا جائے گا تاکہ بیٹوں کے کانوں تک یہ پیغام پہنچے. کل آپ قیامت کے دن کہہ سکے میں نے اپنے بیٹے کو لایا مجلس میں تاکہ آپ کا پیغام اس تک پہنچے اور میری گردن خلاصی ہو جائے، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا. لہذا ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام انجام دے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم فلسفے کو بھول جاتے ہیں، مقصدیت کو بھول جاتے ہیں، ہدف کو بھول جاتے ہیں. یعنی عزاداری بلا مقصد منائی جاتی ہے، عزاداری خود مقصد بن جاتی ہے. اس وقت ہم بہت بڑے خطرات سے دوچار ہو جاتے ہیں. عزاداری کا قیام صرف عزاداری کے لیے ہوتا ہے، یعنی عزاداری برائے عزاداری، نہ ان کی عزاداری برائے مقصد آقا عبداللہ حسین، برائے سربلندی اسلام، عزاداری برائے تعلیمات اہل بیت، عزاداری برائے تبلیغ اسلام. ایسا نہیں ہوتا. عزاداری برائے عزاداری یہ خطرناک چیز ہوتی ہے. یہ عزاداری آقا عبداللہ حسین کی نصرت کے لیے پھر نہیں ہوتی. اس عزاداری میں رونا ہوتا ہے لیکن وہ آقا حسین کی نصرت کے لیے نہیں ہوتا. جس کی ہمیں آقا عبداللہ حسین نے دعوت دی کہ حل من ناصر ینصر، ہماری مدد کریں، نہ ان کے رونے میں، نہ ان کی طرف سے نظریں مدد کریں. آقا عبداللہ حسین کی پوری تحریک میں ہماری مدد چاہیے. اب وہ عزاداری صرف عزاداری ہو جس میں کسی ہدف کو مد نظر نہ رکھا جائے، کسی مقصد کو مد نظر نہ رکھا جائے. وہ عزاداری جو صرف عزاداری ہے وہ پھر آقا عبداللہ حسین کی نصرت کے لیے نہیں ہوتی. جس نصرت کی حسین بن علی نے دعوت دی ہے، اس قسم کی عزاداری نہایت خطرناک ہوتی ہے. تو آپ نے غور کریں کس طرح یہ عزاداری خطرناک ہو سکتی ہے، جس میں مقصد نہ ہو، جس میں ہدف نہ ہو، جس میں تعلیمات اہل بیت نہ ہو، جس میں تبلیغ دین مبین اسلام نہ ہو، جس میں پیغام نہ ہو، جس میں تیاری نہ ہو، جس میں بیداری نہ ہو، جس میں خودسازی نہ ہو، معاشرہ سازی نہ ہو. اس عزاداری کے بارے میں کہ وہ خطرناک ہو سکتی ہے، کس طرح خطرناک ہو سکتی ہے. اہم ترین خطرہ یہ ہے اس عزاداری میں کہ عزادار یہ سوچنے لگیں گے کہ عزاداری آخری مرحلہ ہے، اس سے آگے ہمیں کچھ نہیں کرنا، بس عزاداری آخری مرحلہ ہے. آپ گھر سے آئیں گے، گاڑیوں میں جائیں گے، ہاں روئیں گے، جائیں گے واپس اپنی اسی منزل پہ، بس ہم نے سارا کام کر دیا، اب ہمیں کچھ نہیں کرنا.
جو کچھ کرنا تھا ہم نے کر دیا. عزاداری کو آخری ہدف سمجھیں گے, آخری مرحلہ تصور کریں گے, کیونکہ عزاداری خود ہدف میں تبدیل ہو گئی ہے. مثال کیا ہے؟ آپ جو ہیں کہیں کسی خاص ہدف کے لیے کام کرنا چاہے, آپ کو انرجی چاہیے, آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کھاتے ہیں تاکہ انرجی ملے, تاکہ میں کام کروں, ایک خاص ہدف ہے. لیکن ایک شخص ایسا ہے جس کا کھانا خود ہدف ہے, بس میں ہوں کھانے کے لیے, مجھے کسی کام سے کوئی غرض نہیں ہے, تو یہ کھانا نقصان دہ, صرف اسراف ہے, صرف کھانا کھاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں, اب چند دن پہلے کی بات ہم نے سنا کہ وہ 60-70 روٹیاں کھاتا ہے. ویڈیو اچھے انٹرویو بھی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا, تمام جوانوں کو معلوم ہے. اب یہ گورنمنٹ سے درخواست کرتا ہے کہ میں اپنی تنخواہ میں اپنا پیٹ نہیں پال سکتا, کیونکہ ایک ٹائم پہ وہ 60-70 روٹیاں کھاتا ہے. شاید آپ کو باور نہ کریں, انٹرویو دیکھیں, اس نے تقاضا کیا وزیر اعظم سے کہ میرے کھانے کا انتظام کیا جائے. ہوٹل والے کا انٹرویو آیا کہ ہم پکا تھک جاتے ہیں, یہ کھایا جاتا ہے. اسے دیکھنے والے زیادہ ہوتے ہیں ہمارے ہوٹل میں, کھانے والے کم ہوتے ہیں جو صرف دیکھنے کے لیے آتے ہیں. اب یہ شخص بہتر نہیں کہ وہ جائیں کسی ڈاکٹر کو دکھا لیں کہ میری روٹی کم کر دیں, کوئی دوائی دیں. اس کا مقصد کھانا ہی ہوتا ہے. اب یہ کھانا سوائے نقصان دہ چیز ہونے کے اور کچھ نہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طرح سے عزاداری کو صرف عزاداری کے طور پر بنایا جائیں, یہ خطرناک ہو سکتی ہے. عزاداری کے قیام کو آخری مرحلہ تصور کرنا خطرناک ہے. پھر آگے بڑھنے کا کبھی عزادار تصور نہیں کرے گا کہ ہمیں آگے بھی کچھ کرنا ہے, اس کا تصور ختم ہو جائے گا. بلکہ عزاداری ہی کو تنوع دینے کی کوشش کریں گے, اسے رنگارنگ بنانے کی کوشش کریں گے, اسی میں مختلف چیزیں شامل کرنے کی کوشش کریں گے. جس طرح ایک شخص کو کھانے کا شوق ہے, وہ ایک کھانے سے اگتا جاتا ہے, اس میں وہ جو ہے اس کی ذائقے کو تبدیل کرنا چاہتا ہے. تو عزاداری کو جب آخری ہدف بنایا تو وہ اس میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں کہ اسی میں تبدیلی آ جائے, رنگوں کی تبدیلی آ جائے, جگہوں کی تبدیلی آ جائے, کیفیتوں میں تبدیلی آ جائے, شکلوں میں تبدیلی لائیں گے. مثلا پہلے صرف سینہ زنی ہوتی تھی, اب بعض لوگ شاید اس کے اندر جو ہے وہ راندنی شروع کریں گے کہ ہم اپنے ٹانگوں پہ مار مار کے ماتم کریں گے. ایک تنوع پیدا کر دیتے ہیں. وہ لباس پہن کر ماتم کیا کرتے تھے, اب وہ کہیں گے اس سے تو ہم اگتا گئے, اب ہم بغیر لباس کے عزاداری کریں گے, کبھی اتار کے عزاداری کریں گے. یہ ایک تنوع ہے جو اس کے اندر پیدا کرنا چاہتے. ہاتھوں سے ہم ماتم کرتے تھے, اب ہم بلیڈوں سے ماتم کریں گے, کموں سے ماتم کریں گے, زنجیروں سے ماتم کریں گے. اس طرح ممکن ہے کہ آئندہ اور بھی تبدیلیاں آ جائیں اس میں, چونکہ اگتا جائیں گے. عزاداری کو ہدف قرار دیا, اب آج آپ پہ ماتم کریں گے, کل شاید کسی اور چیز پہ ماتم کریں. تنوع پیدا کریں گے اس میں. پہلے سیدھا سادہ علم ہوتا ہے, اب علموں میں مختلف رنگوں کا امتزاج ہو چکا ہے, مختلف چیزوں کا اضافہ کیا گیا ہے. اب جو ہے ایسے علم اٹھائیں گے جو ناقابل حمل ہیں کہ نہیں اٹھا سکیں. انہیں ایک شخص کی خواہش ہوتی ہے یا ہر سال یہی علم, اس میں تھوڑی سی تبدیلی کریں, کیا تبدیلی کریں, اس کو اتنا بڑھا دیں کہ کوئی نہ اٹھا سکے. مثال کے طور پہ یہ ایک تنوع ہے, یہ اس کے اندر اس کی شکل کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس میں تھوڑا اور ذائقہ آ جائے ہیں کہ ہر سال وہ یہ ایک جیسا علم نہ ہو, مختلف علم ہو. کبھی اس کے طول میں اضافہ کر دیں گے, علم اس قدر طولانی ہو, کبھی اس کے عرض میں اضافہ کر دیں گے کہ علم بہت چوڑا ہونا چاہیے. کبھی 2 پھریرے ہوں گے, کبھی علم میں 1 پھریرا ہوگا. یہ تبدیلیاں آتی ہیں, یہ اس وجہ سے آتی ہیں چونکہ عزاداری کو ہدف ہی سمجھا ہوا ہے کہ یہیں پہ رکنا ہے, جو کچھ کرنا ہے اسی کے ساتھ کرنا ہے, آگے نہیں بڑھنا ہم نے. اگر مثال عرض کروں, ایک شخص سائیکل خرید لیتا ہے, بایو سائیکل خرید لیتا ہے, تو اسے ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے.
تو وہ زیادہ اس کی دیکھ بھال نہیں کرے گا، اسے ڈیوٹی پہ پہنچنا ہوتا ہے، اس حد تک اس کی دیکھ بھال کرے گا کہ وہ ڈیوٹی پہ پہنچے اور آ جائیں۔ لیکن ایک شخص کی خواہش ہی سائیکل ہے، اس نے ہمیشہ اسی کو چلانا ہے، تو لہٰذا روزانہ اسے دھوئیں گے، صفائی کریں گے، تبدیلیاں کریں گے، اس میں مختلف نقش و نگار، مختلف چیزیں، مختلف دوڑیاں باندھیں گے، مختلف سلوشنٹے اس کے گرد لگائیں گے، ہمیشہ اسی میں لگا ہوگا، کیونکہ آگے جانے کا تصور نہیں ہے۔ کچھ اس قسم کی مثال ہے۔ جب عزاداری ہدف میں تبدیل ہو جائے، وسیلہ نہ رہے، عزاداری ذریعہ نہ رہے کسی بہتر مقصد تک جانے کے لیے، اور یہ ہدف بن جائے، تو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کچھ نہیں کہا جائے گا، بلکہ رونے اور رلانے کے لیے کہا جائے گا۔ یہ خطرہ ہے کہ آپ کسی کو کچھ نہیں سمجھانا، کسی نے کچھ سمجھنا بھی نہیں، بھئی یہاں عزاداری برائے عزاداری ہے، تو عزاداری میں رونا مہم ہے، لہٰذا رونے اور رلانے کے لیے بولا جائے گا۔ ایسی صورت میں جو کچھ بھی بولا جائے گا وہ عزاداروں کو، سننے والوں کو سوچنے پہ آمادہ نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کا مقصد صرف رلانا ہے، نہ ان کی انہیں عزاداری کے بعد، عزاداری کے ذریعے کسی بہتر الہی مقصد تک پہنچانا ہو، ایسا نہیں ہے، صرف رلانا ہے، یا جو بھی بولا جائے گا اس پہ کوئی سوچنے کی زحمت نہیں کرے گا، بلکہ عزاداری ایسی ہوگی، پڑھنے والا بھی ایسے جملات کا استعمال کرے گا جس میں جذبات کو بڑھا دیں، دلوں کو آمادہ کر لیں کہ وہ خوب رو لیں۔ اگر رلا سکا تو کہا جائے گا کہ مجلس کامیاب ہو گئی، اگر نہیں رلا سکا تو یہی تصور کریں گے کہ اس کی مجلس ناکام ہو گئی۔ یہ تصور عام طور پہ پایا جاتا ہے ہمارے سننے والوں میں، عوام میں، ہم لوگوں میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ آج مجلس نہیں ہوئی، مذاہب ٹھیک نہیں تھے، مثال صحیح مذاہب نہیں پڑھے وغیرہ، کیونکہ عزاداری ہدف ہے، اس کے لیے مقصد ہے، تو پیغام کی فکر نہیں ہے، تربیت کی فکر نہیں ہے۔ اب مجلس پڑھنے والے خطیب ہوں یا ذاکر یہ نہیں کہتے کہ آقا ابو عبداللہ حسین کس لیے شہید ہوئے، یہ نہیں بتائیں گے، بلکہ وہ صرف یہ بتائیں گے کہ آقا ابو عبداللہ حسین کیسے شہید ہوئے، کس لیے قتل ہوئے، یہ ایک اور چیز ہوتی ہے، کیسے شہید ہوئے، کیسے قتل ہوئے ایک اور چیز ہوتی ہے، کیوں شہید ہوئے، کس مقصد کے لیے شہید ہوئے، اس میں ہدف ہے، تربیت ہے، پیغام ہے، تبلیغ ہے، تربیت ہے، آمادگی ہے، لیکن کیسے شہید ہوئے اس میں رونا ہوتا ہے، رلانا ہوتا ہے، چمکانا ہوتا ہے، لوگوں کے جذبات کو بھڑکانا ہوتا ہے، اور کچھ نہیں۔ فرق یہ ہے کیوں اور کس لیے میں تعقل ہے، تفکر ہے، تربیت ہے، لیکن کیسے والی عزاداری میں صرف ہیجان ہے، جذبات ہے، گریہ ہے، اور کچھ نہیں۔ کیسے میں یہ ہوتا ہے کہ امام حسین کی شہادت کی کیفیت کو بیان کریں گے، مقصد کو نہیں، کیفیت کو، لہذا شعر کو ایک خاص طریقے سے بیان کریں گے، شعر کے خنجر پہ خاص طریقے سے بیان کریں، آقا عبداللہ حسین کی جو ہے سرزن سے جدا ہونے والی جو ایسے کو خاص طریقے سے بیان کریں گے، اور اس طرح ترتیب دیں گے جملات کو کہ سننے والے بے تحاشا روئیں، اور یہ خطیب کا آخری مقصد ہوتا ہے، رونے والے کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم جی بھر کے روئے آقا عبداللہ حسین کے لیے، بڑے مقصد تک پہنچے نہ پہنچے۔ یہ فرق ہے عزاداری وسیلہ ہونے میں اور عزاداری ہدف ہونے میں۔ اس صورتحال میں کہ عزاداری کو ہی ہدف قرار دیا جائے، عزاداروں کو آقا امام حسین صرف کربلا میں نظر آئیں گے، صرف عاشورہ میں نظر آ جائیں گے۔ آقا امام حسین نہ عاشورہ پہ پیغمبر کے ساتھ آقا امام حسین سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ آقا عبداللہ حسین کی سیرت آقا امیر المومنین کے زمانے میں آقا امیر المومنین کے ساتھ جنگوں میں آقا امام حسین کا جو کردار رہا وہ نظر نہیں آئیں گے، آقا امام حسن کے ساتھ آقا امام حسین نے جتنی قربانیاں دی وہ نظر نہیں آئیں گے۔ قیام عاشورہ کے بعد، شہادت عاشورہ کے بعد آقا عبداللہ حسین نے اور حسین کے پیغام نے اور حسین کی طرف سے جانے والے اسرا نے جو پیغامات ان کے خطبوں نے کیا کر کے دکھایا، کتنے انقلابات آئے، اس سے بھی کوئی سروکار نہیں ہے۔ انہیں حسین صرف مقتل میں نظر آئیں گے، حسین صرف مقتل میں ہے، زیر خنجر ہے،
شیر کے ہاتھوں کے نیچے ہیں، انتہائی مظلومیت میں نظر آئیں گے، لاچار نظر آئیں گے، مجبور نظر آئیں گے، بے بس نظر آئیں گے، انتہائی قابل رحم حالت میں نظر آئیں گے ابو عبداللہ حسین کربلا میں، صرف کربلا میں صرف آپ بے گور کفن نظر آئیں گے، بے غسل بے کفن نظر آئیں گے، صرف پامال شدہ نقش ابو عبداللہ حسین نظر آئیں گے، نہ سیرت، نہ کردار، نہ اقوال، نہ خطبے۔ روز الگ سے لے کر کربلا تک ابو عبداللہ حسین کے قصے کربلا سے بہت زیادہ ہیں۔ شہادت کے بعد تحصیل شہادت ابو عبداللہ حسین کربلا کے قصوں سے بہت زیادہ ہے۔ انہیں مد نظر نہیں رکھا جائے گا۔ جب ازاداری ہدف ہو جاتی ہے تو ازاداروں کو ابو عبداللہ حسین صرف مقتل میں نظر آئیں گے، زیر خنجر نظر آئیں گے، لاچار، مجبور اور بے بس نظر آئیں گے۔ انہیں ابو عبداللہ حسین نہ عاشورہ سے پہلے نظر آئیں گے، نہ عاشورہ کے بعد، نہ ان کے افکار معلوم ہوں گے، نہ ان کی سیرت و کردار، نہ حسینی اہداف سے واقف ہوں گے اور نہ تحریر حسینی سے، نہ آثار قیام کربلا سے یہ لوگ واقف ہو جائیں گے، نہ فلسفہ آزاداری سے۔ یہ فرق ہے۔ جب آزاداری خود ہی ہدف بن جاتی ہے، جب آزاداری ہدف میں تبدیل ہو جاتی ہے، یہ ذریعہ نہیں رہتی، یہ ہدف، یہ وسیلہ نہ رہے، تو کیا ہوگا؟ پھر تو آزادار اس بارے میں کوئی بحث نہیں کریں گے کہ امام حسین کا ہدف کیا تھا، امام حسین نے کیا کہا، امام حسین نے کیسے عمل کیا، کیا کردار دکھایا، ان کی سیرت کیا رہی۔ انہیں شب عاشور کے فلسفے سے اصلاً واقفیت نہیں ہوگی، اسے بحث نہیں کریں گے کہ انہوں نے نمازیں پڑھی یا نہ پڑھی، کیوں پڑھی، ایک رات کی مہلت کیوں دی، انہیں اس سے غرض نہیں ہے۔ وہ صرف مذاہب کے جملات کو ڈھونڈیں گے عاشورہ کی تاریخ میں کہ جس سے یا رو سکے یا رلا سکے۔ ایسے میں نہیں سوچے جائیں گے کہ آقا امام حسین مدینے سے کیوں خارج ہوئے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ کس لیے خارج ہوئے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ مدینہ چھوڑتے ہیں تو ایسے کون سے واقعات ہوئے کہ جس سے لوگوں کے دل دکھے اور ہوئے، کیوں خارج ہوئے اس سے سروکار نہیں ہے، کیسے خارج ہوئے مدینے سے، اس کیفیت کو بیان کر، کیوں خارج ہوئے بیان نہ کریں، کیسے خارج ہوئے۔ محملوں کا آنا، حضرت کی حاضری، فضل عباس، حضرت فاطمہ صغریٰ اور حضرت علی اصغر کے مسائل، حضرت علی اکبر کے مسائل، پھر یہ چیزیں ترتیبوار بیان کریں گے، کس لیے مدینہ چھوڑ کے نکلے یہ بیان نہیں کریں گے، انہیں فلسفہ آزاداری کے بارے میں بحث نہیں کریں گے، سوال نہیں کریں گے، جس سے لوگوں کو رلا سکے صرف وہی چیزیں۔ کس طرح الوداع کیا انہوں نے، کس قدر بے قراری تھی وہاں الوداع کرنے والوں میں، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کربلا کا انتخاب کیوں کیا، مکے میں کس لیے آئے، وہاں سے حج کو عمرے میں بدل کے ابو عبداللہ حسین نے کیوں سفر کیا، اور پھر جب کوفہ جانے نہ دیا تو کربلا کا انتخاب کس لیے کیا، کربلا کی زمین کس لیے خریدی، پھر ظاہرین کے بارے میں سفارش کس وجہ سے کی، ان کے بارے میں سوال نہیں کریں گے، بلکہ ورود کربلا کی کیفیت کو بیان کریں گے کہ ابو عبداللہ سے کربلا میں کیسے وارد ہوئے، طوفان اٹھا، سیلانیوں کے دل گھبرائے، انہوں نے رونا شروع کر دیا، وہاں سید کائنات کے رونے کی آواز آئی، اور ایسی چیزیں، صرف رونا رلانا۔ جب آزاداری ہدف میں تبدیل ہو جاتی ہے تو پھر اس موضوع پہ بات نہیں کی جائے گی کہ آقا امام حسین کے اصحاب کیسے کربلا آئے، کس لیے آئے، حدیث کو کیا پڑھی تھی کہ کوفہ چھوڑ کر کربلا آئے، یہ بیان نہیں کریں گے۔ فلسفہ ورود حضرت حبیب بیان نہیں کریں گے، حضرت حبیب کی شخصیت بیان نہیں کریں گے، اور نے کس لیے یزیدیت کو چھوڑا اور آقا امام حسین کی طرف آئے، یہ بیان نہیں کریں گے۔ انہوں نے راہ کربلا کا، راہ شہادت کا انتخاب کس لیے کیا، یہ بھی بیان نہیں کریں گے۔ کربلا اور شہادت کا انتخاب اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہے، بلکہ صرف ان کے قتل ہونے کی کیفیت کو بیان کریں گے۔ حبیب کیسے شہید ہوئے، حضرت حر کیسے شہید ہوئے، اور اس میں بھی وہی حساس واقعات اور جملات کا انتخاب ہوگا کہ جو ہے سننے والوں کو رلا سکیں، کیونکہ آزاداری صرف ہدف ہے، وسیلہ نہیں ہے۔ آگے جانے کے لیے پوچھا جاتا ہے کہ آگے کیا کرنا ہوتا ہے،
لیکن اس سے آگے جانا ہے وہ کبھی نہیں سوال کرے گا کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے، لیکن میں تو ہو پہنچ گیا ہوں یہیں پہ، لہٰذا وہ مقصد آزاداری کے بارے میں سوال نہیں کریں گے، صرف ان کے قتل کی کیفیت کے بارے میں سوال کریں گے اور بیان کریں گے کہ اور کس طرح قتل ہوئے، جون کس طرح مارے گئے، علی اکبر اصحاب اور فضلاباد کس طرح سے شہید ہوئے، علی اصغر کس طرح شہید، پیاس کی کیفیت بیان ہوگی، لیکن اسلام پہ اپنے اطفال کو کس طرح قربانی یہ فلسفہ بیان نہیں کریں گے، یہ فلسفہ بیان نہیں کریں گے۔ رلانے کے لیے باتیں ہوتی ہیں کہ دشمنوں نے ایک ایسے بچے پہ تیر برسایا کہ جسے یہ بھی شعور نہ تھا کہ تیر لگنے کے بعد رونا ہے یا ہنسنا ہے، تو جس کی فکر علی اصغر کے بارے میں اس قدر بے شعوری کا ہو وہ فلسفہ کربلا کو نہیں سمجھ سکتا۔ میں نے عرض کیا کہ اگر علی اصغر بے شعور ہوتے تو زہرا کی گود میں آ کر کہ کسی دوسرے کے پاس نہ جانا یہ کس بات کی دلیل ہے؟ جب آقا امام حسین نے ان کے کان میں کچھ کہا تو زہرا کے سینہ چھوڑ کر حسین کی طرف آنا یہ شعوری ہے، یہ لاشعوری کے طور پہ کیا۔ جب آقا حسین نے حضم الناس ینفرونا کی صدا بلند کی تو اصغر نے خود کو کہوارے سے گرا، یہ شعور ہے یا بے شعوری ہے؟ جب آقا حسین کے ہاتھوں میں آتے تو پھر اصغر روتے نہیں ہے، یہ خاموشی شعوری علامت ہے یا لاشعوری کی علامت ہے؟ رلانے کے لیے ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ حتیٰ اس باشعور ترین کم سن ترین مجاہد کربلا کے بارے میں بھی گستاخی کی جاتی ہے، حتیٰ ان کی شہادت کے بارے میں اہانت کی جاتی ہے۔ یہ کس لیے؟ چونکہ عزاداری مقصد ہے، یا ادیب کا عزاداری بھی مقصد نہیں، صرف اقتصادی معاشی معاملہ ہدف ہوتا ہے۔ لوگ جس قدر بہتر روئیں گے ان کی اقتصاد کی تامین ہو جاتی ہے، ان کی معاشی حالت بہتر ہو جاتی ہے، اس لیے ہوتا ہے۔ لہذا سوال کیا جائے گا، عزاداری کا ہدف بن جائے کہ علی اصغر کے بارے میں یہ بیان کریں کس طرح شہید ہوئے، یہ بیان نہ کریں کہ اس 55 سالہ معصوم بابا نے کس طرح اس چشماہے کو 30,000 کے لشکر کے سامنے لے کے گئے، کس لیے؟ پتا ہے کہ پانی نہیں ملنا ہے۔ شب عاشور آپ نے خود بیان کی حضرت قاسم سے کہ کل تمہارا بھیا اصغر بھی شہید ہو جائے گا۔ شب عاشور سب کو اپنی اپنی جگہ دکھا دی، لکیریں لگا دائرہ کھینچ کھینچ کے بتا دیا کہ تم لیڈر شہید ہونا ہے۔ پتا ہے اس بار بچت کرنا ہوتا ہے، یہ پیغام کہ دیکھیں اسلام پہ ہر چیز قربان ہو سکتی ہے، اس پیغام کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ جو جب عزاداری مقدس اور ہدف ہو جاتی ہے، صرف ہدف، صرف اگرچہ مقدس ہے، اگرچہ جزوی ہدف ہے، اصلی ہدف باقی ہے، لیکن اسے آخری مرحلہ سمجھ کر عزاداری منانا، اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ حر و حبیب اور جون کی شہادتوں کا اثر کیا ہوا، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ اکبر و قاسم و عباس کی شہادتوں کا نتیجہ کیا ہوا، یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا۔ اسلام کو کیا فائدہ ہوا، امت اسلامیہ کو کیا فائدہ ملا، یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا۔ صرف ان کی شہادتوں کی کیفیتوں پر رونا رلانا، تاکہ اس سے بعض لوگوں کے جیب گرم ہو جائیں اور بعض لوگوں کے دل کی بھڑاس نکل جائے، اور یہ عزاداری کا آخری فائدہ ہوگا اس وقت کہ میرے دل میں رونے کی کمن میں رو کے اپنے دل کی بھڑاس نکال دیا، بس میں ریلیکس ہو گیا۔ ایک حجیب کی اقتصادی حالت ٹھیک ہو گئی، وہ ریلیکس ہو گئے۔ جب عزاداری تربیت کے لیے نہ ہو، نصرت کے لیے نہ ہو، قیام کے لیے نہ ہو، بیداری کے لیے نہ ہو، تعلیم کے لیے نہ ہو، تربیت کے لیے نہ ہو، اسلام شناسی کے لیے نہ ہو، قیام کے لیے، بیداری کے لیے، دشمن شناسی اور دشمن ستیزی کے لیے نہ ہو، تو عزاداری اس قسم کی عزاداری ہوتی ہے جس سے صرف بعض لوگوں کے کچھ مادی فائدے ہوتے ہیں اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔